هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم منشعیب کے دوسرے سبق کو پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی حروف اصلی کی ترکیب کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ پھر ثلاثی کی دو قسمیں ہیں، ایک مجرد، دوسرا مزید فی۔ پھر مجرد کی دو قسمیں ہیں، ایک مترد اور دوسرا ہے شاذ۔ اور انہوں نے صاحب کتاب نے ہر ایک کی تعریف کی کہ مترد وہ فعل ہے کہ جس کا استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے، جس کے اوزان بکثرت آتے ہیں، اور شاذ وہ فعل ہے کہ جس کا استعمال بہت کمی کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی اس کے اوزان بہت کم آتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا تھا انہوں نے کہ مترد کے 5 باب آتے ہیں، مترد کے 5، مجرد کی جو پہلی قسم ہے مترد اس کے 5 باب آتے ہیں، اور شاذ کے 3 باب آتے ہیں۔ تو آج ہم مترد کے جو 5 باب آتے ہیں اس میں سے پہلے باب کو پڑھیں گے۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اما مترد را 5 باب است، رہا مترد تو اس کے 5 باب ہیں، مترد کے 5 باب ہیں۔ اور پہلا باب ہے نصر ینصرو، ہم خلاصہ کر لیتے ہیں۔ پہلا باب ہے نصر ینصرو، دوسرا باب ہے ضرب یضرب، تیسرا باب ہے سمیع یسمع، چوتھا باب ہے فتح یفتح، اور 5واں اور آخری باب ہے کرم یکرم۔ یہ 5 ابواب ہیں مترد کے۔ اور ثلاثی کے جتنے بھی اوزان آتے ہیں عربی زبان میں، قرآن کریم میں، وہ اکثر 99% انہی 5 بابوں میں سے کسی ایک باب سے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے شروع کتاب میں بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو ہر چیز کے وزن کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے جس پر وزن کیا جاتا ہے، تو یہ جو عربی کلمات ہیں ان کے وزن کرنے کا جو آلہ ہے وہ ہے فا عین لام، تو اسی پر وزن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے وزن کیا ہے 5 ابواب کو فا عین لام پر۔ تو دیکھیے باب اول، پہلا باب بر وزن فعل یفعل، پہلا باب یہ غلط ہے، فعل یفعل یہ عین پر پیش ہوگا۔ باب اول پہلا باب بر وزن فعل یفعل، فعل یفعل کی وزن پر، ٹھیک ہے۔ بفتح العین فی الماضی و ضمها فی الغابر، ماضی میں عین کلمے کی فتح کے ساتھ، یہ ماضی ہے فعل، اس میں دیکھیے عین کلمے پر فتح ہے، فا پر فتح، عین کلمے پر فتح ہے، لام کلمے پر فتح، لیکن اصل میں دیکھنا عین کلمے کو۔ ان 5 باب میں جو فرق ہوگا وہ عین کلمے کی حرکت کی وجہ سے ہوگا، کہیں عین کلمے پر زبر آ جائے گا ماضی کے عین کلمے پر، کہیں مضارع کے عین کلمے پر پیش آ جائے گا، کہیں زیر آ جائے گا، تو اس کو غور کرنا ہے۔ بفتح العین فی الماضی، ماضی میں عین کلمے کی فتح کے ساتھ، وضمها فی الغابر، غابر کے معنی آتے ہیں باقی رہنے والا، غابر کے معنی آتے ہیں باقی رہنے والا۔ یہ مضارع کا دوسرا نام ہے، اور کس مناسبت سے رکھا گیا کہ ماضی کا چونکہ بیان ہو چکا ہے، پہلے بیان ہو چکا ہے، تو اب مضارع باقی رہا، اس لیے مضارع کو غابر کہا جاتا ہے۔ تو یہ منشعیب کے اندر جہاں جہاں مضارع کا ذکر کریں گے اس کو غابر کے نام سے ذکر کریں گے، تو جہاں بھی غابر آئے تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس سے مراد مضارع ہے۔ وضمها فی الغابر، اور مضارع میں عین کلمے کے ضمے کے ساتھ، تو دیکھیے یہاں یفعل ہونا چاہیے تھا، یہ غلط چھپ گئی ہے کتاب، فعل یفعل ہوگا، ماضی میں عین کلمے پر زبر ہوگا، فتح ہوگا، مضارع میں عین کلمے پر پیش ہوگا، ضمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وزن تھا فعل یفعل۔ اب اس وزن پر ایک صیغہ ہے، ایک مصدر کہہ لیں
جو اس وزن پر آئے گا مثال کے طور پر، تو اسی کو بتا رہے ہیں. چو النصر والنصرۃ، جیسے کہ النصر والنصرۃ، یہ النصر والنصرۃ دونوں مصدر ہے اور اس کے معنی آتے ہیں یاری کردن، مدد کرنا. تو یہ جو نصر ینصر ہے نا، یہ پورا فعل یفعل کے وزن پر آتا ہے، اس لیے اس کو باب نصر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. حالانکہ مثال لیا گیا تھا، اصل تو فعل یفعل ہمارا وزن ہے، ترازو ہے، لیکن اس ترازو پر یہ چونکہ پورا اترتا ہے اور ہر چیز کا ایک نام رکھ دیا جاتا ہے نا، کہ اس نام سے، جیسے سب انسان برابر ہے لیکن انسانوں کے درمیان تمیز کرنے کے لیے کسی کا نام زید، عمر، بکر رکھ دیا جاتا ہے، تو اس باب کا نام ہی رکھ دیا گیا ہے نصر ینصر، اور اسی سے یاد کیا جاتا ہے. تو ہم نے بتایا نا جیسا کہ جتنے بھی کلمات ہیں عربی زبان میں، اگر وہ ثلاثی ہوں گے اور ثلاثی مجرد ہوں گے تو ان پانچوں بابوں میں سے کسی ایک باب سے آئیں گے، یا تو نصر ینصر سے آئیں گے، یا ضرب یضرب سے آئیں گے، یا سمیع یسمع سے آئیں گے، یا فتح یفتح سے آئیں گے، یا کرم یکرم سے آئیں گے. ان پانچوں بابوں میں سے کسی ایک باب سے آئیں گے. ٹھیک ہے. تو اس وزن پر بھی، فعل یفعل کے وزن پر بھی بہت سارے کلمات آتے ہیں. ان کلمات میں سے ایک کلمات نصر ینصر بھی ہے. آگے دخل یدخل اور بھی کچھ مثالیں دیں گے. تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ جو ہمارا پہلا باب ہے اس کا وزن ہے فعل یفعل. ماضی میں عین کلمہ فتح ہوگا، مضارع میں عین کلمہ ضمہ ہوگا، اور اس باب کا نام رکھا گیا ہے باب نصر. ٹھیک ہے. اب آگے ہے تصریف ہو. تصریف یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے اصل معنی آتے ہیں کسی چیز کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پھیرنا، اور یہاں مراد ہے گردان. ٹھیک ہے. اور اس گردان کو، جو گردن ہے یہ، اس گردن کو صرف صغیر کہا جاتا ہے. حالانکہ یہ بڑے گردان ہیں، آپ دیکھیں گے اس میں بہت سارے الفاظ آئے ہیں. اور جو ہم نے میزان کے اندر گردن پڑھا تھا، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، وہ چھوٹے وزن تھے، اس لیے کہ اس میں صرف 14 ہی صیغے آتے ہیں. اس میں 14 سے زائد صیغے ہیں، تو اس کو صرف کبیر کہا جاتا ہے، اس کو صرف صغیر کہا جاتا ہے. ایسا کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ مستقل کوئی وزن نہیں ہے. یہ گردان جو ہے مستقل کوئی گردن نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، بلکہ ہر ایک سے جتنے بھی مشتقات ہیں، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہی ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اور اس میں ظرف ہے، اس میں آلہ ہے، ان تمام سے دو دو تین تین گردان لے کر، تین تین صیغے لے کر اس کو بنایا گیا ہے. اس لیے اس کو صرف صغیر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اب یہ یاد کرنے کی چیزیں ہیں، اس کو ہم تھوڑا سمجھ لیں گے. اصل تو یاد کرنا ہے، ان گردان کو آپ یاد کر لیں اور اس طرح یاد کریں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک ایک سانس میں بغیر اٹکے ہوئے آپ اس کو زبان پہ آپ کو چڑھ جائے، زبان زد ہو جائے، تب اس سے آپ کو فائدہ ہوگا کچھ. تو پہلے تو کسی بھی کتاب میں، یعنی یہ سب جو کتابیں ہوتی ہیں، اس کے اندر سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو پہلے زبانی یاد کریں بغیر سمجھے ہوئے. جب آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی تو پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ میں بھی آئے گی. اور اگر صرف سمجھیں گے ہی، زبانی یاد کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. لیکن ہم دونوں کام کرتے ہیں، کچھ سمجھ بھی لیتے ہیں، کچھ یاد بھی کر لیتے ہیں. تو پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں تاکہ آپ اس کو یاد کرنے میں آسانی ہو. نصر ینصر نصرا. دیکھیے نصر جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی، اور ینصر یہ مضارع کا صیغہ ہے. نصر ماضی معروف ہے، ینصر مضارع معروف ہے، اور نصرا یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے. فہو ناصر، جہاں بھی فہو آئے گا اس سے مراد اس میں فاعل ہوگا، پہلا فہو سے. فہو ناصر، ناصر اس میں فاعل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں فاعل جو ہے یہ فعل مضارع معروف سے بنتا ہے. آگے نصیرہ یہ ماضی مجہول ہے، ینصر مضارع مجہول ہے، نصرا یہ مصدر ہے، اور فہو منصور، فہو دوسرے فہو سے مراد منصور. اس صرف صغیر میں جہاں پہلا فہو آیا اس سے مراد اس میں فاعل ہوگا، اور دوسرے فہو سے مراد اس میں مفعول ہوگا. تو منصور یہ اس میں مفعول ہے. الامر منہ انصر، ان سے جو ہے امر جو آتا ہے، امر کا صیغہ انصر آتا ہے. والنہی عنہ لا تنصر، نہیں جو ہے لا تنصر آتا ہے. الظرف منہ منصر، اس میں ظرف کا صیغہ منصر آتا ہے. والآلۃ منہ منصر ومنصرۃ ومنصر، اور نصر ینصر سے اس میں آلہ جو ہے منصر، منصرۃ اور منصار، ان تین وزن پر آتا ہے. اور بھی وزن آتے ہیں لیکن ان میں سے تین وزن ہیں. وتثنیتہما، اب اس میں ظرف کا تثنیہ، اس میں ظرف ہے نا منصر کے وزن پر،
اس کا تثنیہ کیا ہے؟ منصرانی ہے، اور اس میں اعلیٰ کا تثنیہ جو ہے منصرانی ہے۔ تو تثنیتہما میں کی ضمیر جو تثنیہ کی ہے وہ اس میں اعلیٰ اس میں ظرف دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اس میں ظرف کا تثنیہ جو ہے منصرانی ہے، اور اس میں اعلیٰ کا تثنیہ جو ہے منصرانی ہے۔ والجمع منہما، اور ان دونوں کا جمع، یعنی اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ کا جمع کیا ہے؟ مناصرو ہے، یہ اس میں ظرف کا جمع ہے، اور مناصرو اس میں اعلیٰ کا جمع ہے۔ افعال التفضیل منہ انصرو، اس میں تفضیل جو ہے انصرو کو وزن پر آتا ہے۔ والمؤنث منہ نصرہ، اور اس میں ظرف مؤنث جو ہے نصرہ کے وزن پر آتا ہے۔ وتثنیتہما انصرانی و نصرانی، اور ان کا تثنیہ جو آتا ہے انصرانی نصرانی کے وزن پر آتا ہے، اس میں تفضیل کا۔ والجمع منہما انصرون و عناصر، اور ان کا جمع جو ہے اس میں تفضیل کا، مذکر و مؤنث دونوں کا جمع انصرون و عناصر نصرن نصراتن کے وزن پر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جمالی طور پر اس میں جو گردان ہے۔ اب اس کو ہم ایک سانس میں پڑھتے ہیں تاکہ آپ بھی اسی طرح یاد کریں۔ تو ہم پڑھیں گے نصر ینصر نصرا فهو ناصر ونصر ينصر نصرا فهو منصور الامر منه انصر والنهي عنه لا تنصر الظرف منه منصر والآلة منه منصر ومنصرة ومنصار وتثنيتهما منصران ومنصران والجمع منهما مناصر ومناصير افعل التفضيل منه انصر والمؤنث منه نصرة وتثنيتهما انصران ونصريان والجمع منهما انصرون واناصر ونصر ونصريات۔ اس طرح ایک سانس میں آپ اس کو پڑھ کر یاد کریں۔ اب یہ جو ہمارا وزن تھا یہ فعل یفعل، اس پر ایک تو نصر ینصر آتا ہے، اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو اسی وزن پر آتے ہیں۔ تو اس میں سے انہوں نے 4 مثال کے طور پر دیا ہے۔ پہلے دیا ہے الطلب، اس کے معنی آتے ہیں جستن تلاش کرنا، تو اس سے بھی ہم اسی وزن پر یاد کریں گے۔ جو صرف صغیر ہے اس کا اسی وزن پہ آئے گا نصر ینصر۔ تو ہم طلبہ سے لیتے ہیں، طلب یطلب طلبا فهو طالب وطلب يطلب طلبا فهو مطلوب الامر منه اطلب والنهي عنه لا تطلب الضرب منه مطلب والآلة منه مطلب ومطلبة ومطلاب وتثنيتهما مطلبان ومطلبان والجمع منهما مطالب ومطالب افعال التفضيل منه اطلب والمؤنث منه طلبا وتثنيتهما اطلبان وطلبيان والجمع منهما اطلبون واطالب وطلب وطلبيات۔ تو اس طرح جو ہے طلبہ سے آئے گا۔ اسی طرح الدخول، یہ بھی مصدر ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں درآمدن داخل ہونا۔ تو اس سے بھی اس کی صرف صغیر گردان کریں گے، دخل يدخل دخلا فهو داخل ودخل يدخل دخلا فهو مدخول الامر من ادخل الا الاخر۔ اسی طرح القتل، یہ بھی مصدر ہے، اس سے بھی جو ہے اسی وزن پر جو ہے صرف صغیر آئے گا، قتل يقتل قتلا فهو قاتل وقتل يقتل قتلا فهو مقتول الامر منه اقتل، اور اس کے معنی آتے ہیں کشتن مارنا۔ اس کے بعد ہے الفتل تافتن، الفتلو کے معنی آتے ہیں بننا، رسی وغیرہ جو بانٹتے ہیں بنتے ہیں اس کو کہتے ہیں فتلو۔ اس سے بھی اسی طرح وزن آئے گا، گردن آئے گا، فتل یفتل فتلا فهو فاتل وفتل یفتل فتلا فهو مفتول الامر منه افتل والنهي عنه لا تفتل۔ تو اس طرح جو ہے صرف صغیر کا جانے گا۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نصر ینصر کے جو گردان ہے اس کو آپ بالکل زبانی یاد کر لیں ایک سانس کے اندر۔ اس کے بعد طلبہ، دخلا، قتل، فتلا، اس ایک وزن کو لیں، کسی ایک کو لیں، اور لینے کے بعد جو ہے اس پر بیٹھا کر بالکل جیسا یہ ہے، نصرہ ہے دخلا، ینصرو ہے یدخلو، نصرن ہے دخلاً، فہو ناصر فہو داخل، ونصر دخل، ینصر یدخل، نصرا دخلاً، فہو منصور فہو مدخول الامر منہ ادخل۔ تو اس طرح سے بیٹھا کر جو ہے پھر اس کو یاد کریں آپ۔ اور اس کے علاوہ اس 4 کے علاوہ اور بھی بہت سارے آتے ہیں، ہم لغت دیکھیں گے، جب کوئی بھی لغت اٹھا کے دیکھیں گے تو لغت کے اندر جب آپ فعل لکھیں گے نا تو وہاں آپ کو دکھائے گا رموز بنا ہوگا، اگر باب نصر سے ہوگا تو نون بنا ہوگا، باب فتح سے ہوگا تو فا بنا ہوگا۔ تو جو باب نصر سے ہے اس کو اٹھا لیں اور اس طرح صرف صغیر جو ہے آپ بنائیں اس پر، تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آج کا سبق ہم یہی ختم کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ ہم منشیب کے باب دوم کو پڑھیں گے۔